بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میثم تمار ازدی کوفی امام علی علیہ السلام کے نامی گرامی صحابی ہیں۔ میثم کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وہ کوفہ میں کھجور فروخت کرتے تھے۔ بہت سی کرامات اور پیش گوئیاں ان سے منسوب کی گئی ہیں۔ حادثہ عاشوراء سے پہلے انہیں ابن زیاد کے حکم پر لٹکا کر شہید کیا گیا۔ وہ اجمی تھے لیکن چونکہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، اسی قبیلے سے منسوب کیے گئے ہیں۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس عورت سے خرید کر آزاد کیا، اور جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، میرا نام سالم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ میثم نے تصدیق کر دی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سابقہ نام کی طرف لوٹو جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہیں پکارا ہے۔ میثم نے قبول کیا اور ان کی کنیت ابو سالم ٹھہری۔ ان کی دوسری کنیت ابو صالح تھی۔ میثم بازار کوفہ کھجور فروشی کرتے تھے، اس بنا پر ان کو تمار کا لقب دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ دار الرزق نامی مقام پر خربوزے فروخت کرتے تھے۔ اصحاب ائمہ کے درمیان میثم کی منزلت۔ میثم کو پہلے 3 ائمہ شیعہ یعنی امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں گردانا گیا ہے۔ تاہم ان کی شہرت زیادہ تر حضرت علی علیہ السلام کی شاگردی کی وجہ سے ہے۔ میثم بہت زیادہ حبدار اہل بیت رسول علیہ السلام تھے۔ اہل بیت رسول علیہ السلام بھی دوسری طرف سے ان کی طرف توجہ دیتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام سے ان کی سفارش کی ہے۔ میثم کو امام علی علیہ السلام کی خاص توجہ حاصل تھی اور انہوں نے امام علیہ السلام سے بہت سے علوم حاصل کیے۔ امام علیہ السلام ان کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نے میثم کو اسرار وصیت سمیت بہت سے علوم سکھائے اور انہیں غیبی امور سے آگاہ کیا اور انہیں ان ازمائے ہوئے مومنین کے گروہ میں قرار دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے ادراک اور تحمل کے سلسلے میں اعلیٰ ترین مقام و منزلت سے بہرہ تھے۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ میثم روحانی ظرف اور اہل بیت کے بلند مراتب پر فائز تھے۔ میثم کا علم غیب۔ میثم نے معاویہ کی موت کی پیشن گوئی کی اور انہوں نے مکہ کی جبلہ نامی خاتون کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی۔ انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ اپنے قبیلے کے سربراہ کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے اور ابن زیاد کے حکم سے مارے جائیں گے۔ نیز انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ مختار بن ابی عبید اللہ ثقفی قید خانے سے رہا ہوں گے۔ ان خصوصیات کی بنا پر میثم تمار کو امام علی علیہ السلام کے برگزیدہ اصحاب اور جلیل القدر دوستوں اور احواریوں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں میثم تمار کو شرط الخمیس کے اراکین میں شمار کیا گیا ہے۔ شرط الخمیس کے اراکین وہ بہادر اور جان نثار افراد تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ جنگوں میں جان کی بازی لگانے تک آپ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ امام کے ساتھ تعارف کا دور۔ امام علیہ السلام کو میثم کی شہادت کی خبر۔ امام علی علیہ السلام نے میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت اور ان کے قاتل اور کھجور کے درخت پر جو آپ علیہ السلام نے انہیں دکھایا تھا لٹکائے جانے کی خبر اور بشارت دی تھی کہ ان کے لیے کوفہ میں یزید کے ولی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے مزاحمت کی پاداش یہ ہوگی کہ وہ آخرت میں امام علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ میثم تمار اسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بجا لاتے تھے اور اسی درخت سے گفتگو کرتے تھے۔ میثم تمار اپنی شہادت کی خبر جو انہوں نے امام علی علیہ السلام سے سن رکھی تھی دوسروں کے لیے بھی نقل کرتے تھے۔
اسی قسم کی ایک روایت کے مطابق میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر نے اپنی شہادت کی خبر ایک جماعت کے درمیان نقل کی، لیکن حاضرین نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کا تمسخر اڑایا۔ گرفتاری اور شہادت۔ میثم تمار کی گرفتاری اور شہادت کے سلسلے میں دو روایات نقل ہوئی ہیں۔ پہلی روایت اموی خلیفہ یزید بن معاویہ دور حکومت سن 60 تا 64 ہجری جانتا تھا کہ میثم تمار امیر المومنین علیہ السلام کے سنجیدہ اصحاب اور حامیوں میں سے ہیں، چنانچہ اس نے کوفہ میں اپنے ولی عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دے۔ چنانچہ میثم کو جو عمرہ بچا لانے کے بعد مکہ سے کوفہ کی جانب آ رہے تھے، ابن زیاد کے گماشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ قید خانے میں ان کا سامنا مختار ثقفی سے ہوا، جو خود بھی ابن زیاد کے قیدی تھے، اور پیش گوئی کی کہ وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ ابن زیاد نے میثم کی قوم کے عریف سربراہ سے کہا تھا کہ میثم کو اس کی تحویل میں دے دے، ورنہ اس کو مار دے گا۔ ابن زیاد نے بظاہر اپنی سپاہ کے 100 اس شخص کو دیے۔ انہوں نے قادسیہ کے مقام پر میثم کو گرفتار کیا اور انہیں کوفہ لے گئے اور پھر ابن زیاد کو تختہ دار پر لٹکایا۔ دوسری روایت کے مطابق میثم کوفہ کے بعض تاجروں کی درخواست پر کوفہ کے عامل کی شکایت پہنچانے کی غرض سے ان کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تاکہ ان سے مطالبہ کریں کہ وہ کوفہ کے عامل کو برطرف کر دے۔ میثم نے وہاں بلیغ خطبہ دیا۔ عمرو بن حریث، جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا ولی، عثمانی مسلک اور دشمن اہل بیت علیہ السلام تھا اور دارالمارہ میں موجود تھا، اس نے میثم پر جھوٹ اور جھوٹوں کی پیروی کا الزام لگایا، لیکن میثم نے کہا میں سچا اور سچے علی علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ ابن زبیر نے میثم کو حکم دیا کہ علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار اور آپ علیہ السلام کی بدگوئی کریں اور اس کے بجائے عثمان سے دوستی اور محبت کا اظہار کریں اور ان کا خیر و نیکی سے تذکرہ کریں۔ اس نے میثم کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا اور انہیں تختہ دار پر لٹکائے گا۔ گو کہ میثم اس موقع پر تقیہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی شہادت کا انتخاب کیا اور کہا امام علی علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ ابن زیاد میرے ساتھ یہی سلوک روا رکھے گا اور ان کی زبان کو بھی منطقہ کرے گا۔ ابن زیاد نے بزم خود اس غیبی خبر کو جھٹلانے کی خاطر حکم دیا کہ میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں عمرو بن حریث کے گھر کے قریب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ میثم کی زبان کاٹ دی گئی۔ میثم نے تختہ دار پر بلند آواز سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی حیرت انگیز اور چھپی ہوئی حدیثیں سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے بنی امیہ کے فتنوں اور بنو ہاشم کے بعض فضائل بیان کیا اور عمرو بن حریث نے میثم کی حق بیانی اور عوام کے ازدحام کو دیکھا تو عجلت کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے رسوائی کے خوف سے حکم دیا کہ میثم کے منہ پر لگام باندھی جائے۔ کہا گیا ہے کہ میثم تمار اسلام میں وہ پہلے شخص تھے جن کے منہ پر لگام باندھی گئی۔ ایک روایت کے مطابق عمرو بن حریث نے، جو لوگوں کے میثم کے کلام کی طرف رجحان اور یزیدی حکومت کے خلاف ان کی شورش سے خوف زدہ تھے، ابن زیاد سے درخواست کی کہ میثم کی زبان کٹوا دے۔ ابن زیاد مان گیا اور اپنے ایک محافظ کو ایسا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ میثم نے زبان کٹوانے سے پہلے حاضرین کو یاد آوری کرا دی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کٹوا دے گا، اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ وہ میری زبان نہیں کٹوائے گا اور میرے مولا کی پیش گوئی کو جھٹلا دے گا۔ وہ اس پیش گوئی کو نہ جھٹلا سکا۔ مروی ہے کہ میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی تو کچھ لمحے بعد وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت۔ ایک روایت کے مطابق میثم کے تختہ دار پر لٹکائے جانے کے تیسرے روز ایک خنجر سے ان کے پیٹ یا خاصرہ کو زخمی کیا گیا اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔
اسی دن شام کے وقت ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہوا اور شہید ہو گئے۔ البتہ ابن ابی حدید نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف اور بنو ہاشم کے حق میں خطاب کرنے کے ایک دن بعد ان کے منہ پر لگام باندھی گئی، ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہوا اور تیسرے روز خنجر کا زخم کھا کر شہید ہوئے۔ میثم تمار کی شہادت 22 ذی الحجہ سن 60 ہجری قمری میں امام حسین علیہ السلام کے عراق میں داخلے سے قبل واقع ہوئی۔ ابن زیاد نے ان کے جسم بے جان کی تدفین سے منع کیا، تاہم کوفہ کے چند کھجور فروشوں نے رات کی تاریکی میں ان کی میت تختہ دار سے اتار کر قبیلہ مراد کی زمینوں میں واقع پانی کی ایک گودال میں سپرد خاک کر دی۔